اللہ تعالیٰ نے زمین سے کوسوں دور جو یہ ایک سیارہ بنایا ہے جس کا نام سیٹرن ہے، جو گیس کا ایک غبارہ ہے، یہ اتنا بڑا ہے کہ والیوم کے اعتبار سے یہ اتنا بڑا ہے کہ ہماری پوری زمین اس میں سما سکتی ہے؟ نہیں، ہماری 50 زمینیں، صرف گیس کے غبارے کی بات ہو رہی ہے، ہماری 50 زمینیں نہیں، 100 200 300 زمینوں کی بات کر رہا ہوں، پوری زمینوں کی، 400 500 800 زمینیں اس کے اندر سما جائیں، اتنا بڑا یہ صرف ایک گیس کا غبارہ ہے جسے ہم سیٹرن کہتے ہیں۔ 800 ارتھس، آپ اس رب العالمین کی کائنات کی وسعتوں پر غور کر رہے ہیں، اتنا بڑا گیس کا غبارہ، اللہ اکبر۔ پھر ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ پچھلے کسی ایک سیارے میں کہ وہاں پر طوفان آتے ہیں، طوفان یہاں بھی آتے ہیں، سیٹرن میں بھی طوفان آتے ہیں، منفرد طوفان۔ کیسے منفرد ہے عرض کرتا ہوں، سیٹرن کی فضا میں تیز رفتار آندھیاں چل رہی ہیں، انتہائی تیز رفتار طوفان ہے، یہاں پر تیز ہوائیں چل رہی ہیں، بہت تیز ہوائیں۔ کتنی تیز ہوائیں چل رہی ہیں آپ سنیں گے، 1800 کلومیٹر فی گھنٹے کی ہوائیں چل رہی ہیں، 1800 کلومیٹر فی گھنٹہ۔ یہ کتنا زیادہ ہے، یہ ہوا کتنی تیز ہے، کمپیریزن کے لیے سن لیجئے۔ انسانی تاریخ میں آج تک زمین پر جو سب سے زیادہ تیز ہوا چلی ہے، سب سے زیادہ تیز ہوا، وہ کتنی تھی؟ وہ تھی 500 کلومیٹرز پر آور۔ 500 کلومیٹرز پر آور سے زیادہ تیز ہوا زمین پہ آج تک نہیں چلی۔ سیٹرن پہ ہر وقت 1800 کلومیٹرز پر آور کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں۔ یعنی گویا ہر وقت ہی کوئی ایسا عالم ہے، ہر وقت ہی طوفان برپا ہے سیٹرن پہ، ہر وقت ہی عالم ہے۔ اس سے بھی زیادہ کمال کی بات یہ ہے کہ سیٹرن کے ایک علاقے میں ایک بہت بڑا طوفان چل رہا ہے۔ کتنا بڑا طوفان؟ ہماری پوری زمین سے بڑا طوفان، ہماری پوری زمین کے سائز سے بڑا طوفان چل رہا ہے۔ لیکن طوفان تو اور سیاروں پر بھی چل رہے ہیں، لیکن سائنسدان اس طوفان پر حیران ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ عجیب طوفان ہے۔ کیوں؟ طوفان کا ایک شیپ ہوتا ہے نا ہمارے ذہن میں، ہوا، بگولے، طوفان۔ یہ کوئی عجیب طوفان ہے۔ کیوں؟ یہ 6 کونوں والا طوفان ہے، ہیکساگونل طوفان ہے، یہ 6 کونوں والا۔ یعنی ایسا طوفان تو نہ ہم نے کبھی آج تک دیکھا ہے نہ سنا ہے۔ 6 کونوں والا طوفان کیسا ہوتا ہے؟ سائنسدان آج تک اس بات کی ریسرچ کرنے میں لگے ہوئے، کچھ اس طرح کا شیپ ہے اس کا، آج تک سائنسدان اس بات کی ریسرچ کرنے میں لگے ہوئے کہ اس طوفان کی اس طرح کی شکل کیسے بنتی ہے، یہ 6 کونوں والا طوفان کیسے ہوتا ہے، اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ پتہ نہیں کیا راز ہے، اللہ جانے۔ ہیکساگونل طوفان ہے۔ آپ اس کی تخلیقات دیکھ رہے ہیں، ہر رنگ میں، ہر رنگ جو نمایاں ہے، یعنی اس کا ایک طوفان بھی دوسرے طوفان سے مختلف ہے۔ بس ہم اس سیارے کے ان عجیب و غریب چیزوں کو یہیں پر چھوڑتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں، چونکہ ہمیں اگلے سفر پر جانا ہے، وقت کم ہے، مقابلہ سخت ہے، اگلا سیارہ منتظر ہے اپنے عجائبات کو لیے۔ یہ سیارہ جس کی ہم نے ابھی بات کرنی ہے، یہ تو اتنا عجیب ہے کہ اس کو تو ڈسکور کرنا بھی ایک کام تھا۔ جی ہاں، اب تک آپ نے جتنے سیاروں کے بارے میں سنا ہے نا، وہ تو بہت پہلے ڈسکور کر لیے گئے تھے۔ یہ جو سیارہ ہے، ان سارے سیاروں کے دریافت ہونے کے بہت بعد دریافت ہوا ہے، یعنی کہ انسان نے مرکری، مارس، جوپیٹر، سیٹرن دریافت کر لیا، لیکن اس کے بعد معلوم ہوا، اس کے بہت بعد معلوم ہوا کہ ان ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے۔ ابھی تک آپ نے صرف شعر سنا ہے نا، یہ بہت سالوں بعد معلوم ہوا کہ صرف یہی ستارے نہیں ہیں، ان ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں۔ گویا دور کھڑا یورینس نامی سیارہ مسکرا رہا تھا، بتا رہا تھا
کہ ان ستاروں کے بعد بھی ایک دنیا. اب وہ سورج ہے, یہ ایک سیارہ, دوسرا, تیسرا, چوتھا, یہ یہاں پر کھڑا ہے یورینس, اتنا دور کھڑا ہے, اور اس کی ایک الگ دنیا ہے, اس کی بالکل ہی الگ دنیا ہے. مارس پر چٹانیں تھیں, سیٹرن گیس جائنٹ تھا, لیکن یورینس کی یہ جو صفت ہے یہ اب تک نظام شمسی کے کسی سیارے میں نہیں دیکھی گئی. کون سی صفت؟ سب سے پہلی حیران کن بات, آپ دیکھ رہے ہیں سورج سے کتنا دور ہے یہ, یہاں آگے. تو اس لیے جب آپ سیٹرن, جب آپ یورینس پہ جاتے جا رہے ہیں, گرمی کم ہوتی جا رہی ہے چونکہ آپ سورج سے دور ہوتے جا رہے ہیں. جو آپ اس سیارے پر آتے جا رہے ہیں, سردی بڑھتی جا رہی ہے, سردی بڑھ رہی ہے. جو آپ یہاں آ رہے ہیں, روشنی کم ہو رہی ہے, اندھیرا ہو رہا ہے, کیونکہ سورج سے بہت دور ہے یہ. پچھلے سارے سیارے گیس جائنٹ تھے, یہ سیارہ آئس جائنٹ ہے, یا یہ برفیلا دیو ہے. اف, یہاں پر یہ ماحول ہے. یعنی ہم نے پہلے زمین پر برف باری کا سنا, برف باری ہوتی ہے بھائی زمین پہ, پھر پتا چلا زمین کا ایک پورا علاقہ ہے, بلکہ پورا ایک کانٹیننٹ ہے, وہ پورے کا پورا کانٹیننٹ ہی برف کا ہے. پھر پتا چلا, ارے اس سے زیادہ حیران کن بات, یہ برف تو چاند پر بھی ہوتی ہے. پھر معلوم ہوا کہ کچھ چاند تو ہوتے ہی پورے کے پورے برف والے ہیں. اب پتا چل رہا ہے کچھ پورے کے پورے سیارے ہی برفیلے ہوتے ہیں. یہ برفیلا سیارہ ہے. جی ہاں, ویلکم ٹو یورینس. اس سیارے کا ایک اور بھی عجب معاملہ ہے. اللہ اکبر, کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, کوئی تو ہے جو مارس پر چٹانیں بسا رہا ہے, کوئی تو ہے جو مارس پر اتنی گہری وادیاں چلا رہا ہے, کوئی تو ہے جو یورینس پر اس طرح برف برسا رہا ہے, کوئی تو ہے جو کسی اور سیارے پر آگ برسا رہا ہے. کون ہے یہ؟ وہی خدا ہے. دکھائی بھی جو نہ دے, نظر بھی وہ آ رہا ہے. ہر رنگ نمایاں ہے. سارے سیارے سورج کے گرد ایسے گھومتے ہیں, اس طریقے سے گھومتے ہیں. سیٹرن ایسے یہ یورینس ایسے گھوم رہا ہے 97 ڈگری, یہ اس طرح گھوم رہا ہے. ایسا کیوں ہے؟ سائنسدان کہتے ہیں کہ جب سولر سسٹم بن رہا تھا اس وقت یورینس زمین جتنی کسی بڑی چیز سے ٹکرا گیا, اس ٹکرانے کی وجہ سے وہ یورینس اس طرح کا ہو گیا. اب تب سے اب تک ایسے ہی گھوم رہا ہے. تو سارے سیارے اگر یوں گھوم رہے ہیں تو یہ اس طرح گھوم رہا ہے 97 ڈگری پہ. اور یہ سیارہ بھی ایک اور سیارے کی طرح, باقی سارے سیارے اگر یوں چل رہے ہیں تو یہ الٹا چل رہا ہے, سورج کی گرد الٹا گھوم رہے ہیں سیارہ. جس کا مطلب کیا ہوا؟ جس کا مطلب ہوا کہ اس سیارے پر بھی سورج نکلتا ہمارے مغرب سے, ڈوبتا مشرق میں. عجیب.